ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی سامنے ہیں، تو حضور انہیں پوچھتے ہیں کہ ما اخرجکما، کس چیز نے تمہیں نکالا ہے گھر سے؟ وہ عرض کرتے ہیں الجوع، حضور بھوک نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال وانا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے مجھے بھی اسی نے نکالا ہے۔ آج کاشانہ نبوت میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ دو عالم کے خزانوں کے مختار ہیں، دو جہاں کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس، لیکن عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے، امت کے بھوکوں پیاسوں اور غریبوں کے ساتھ موافقت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضور یہ طرز عمل اختیار فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، فقاموا معہ، حضور کے صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق۔ فاتا رجلا من الانصار، ایک انصاری صحابی کے گھر میں جاتے ہیں، فیضا ہوا لیس فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے حضور کو خوش آمدید کہا، عرض کیا حضور تشریف لائیں، قدم رنجا فرمائیں۔ فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، حضور کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہو گئے جو گھر میں نہیں تھے، وہ بھی آ گئے، تو انہوں نے دیکھا حضور کو، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایسے سونے مہمان عطا فرمائے ہیں۔ وہ گئے اور جا کر جلدی سے کھجوریں لے کر آئے، ان میں کچھ پکی ہوئی کھجوریں تھیں، کچھ تھوڑی کچی تھیں، وہ خدمت اقدس میں پیش کیں، حضور نے تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور میں کچھ بنانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور نے تناول فرما کر دعائے خیر فرمائی اور حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کھایا ہے، یہ جو پیا ہے، یہ سب یعنی کیا تھا؟ وہ کھجوریں تھیں اور اس کے علاوہ گوشت تھا، ساتھ کوئی جو وغیرہ کی کسی چیز کی روٹی ہوگی، بس یہ دو تین چیزیں یا پانی۔ یہ تناول فرما کر حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، حادثاتی طور پر ایک چیز ملی ہے، مستقل نہیں ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ کھانے کے لیے دو لقمے نہیں ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے بمشکل کپڑا پورا ہوتا ہے، اور تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے، کیا ہم سے بھی کسی نعمت کے متعلق سوال ہوگا؟ حضور نے فرمایا بالکل ہوگا، ضرور ہوگا۔ اب آپ سوچ لیجئے، ہماری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے، ایک ایک دن میں دو دو تین تین جوڑے چینج کرتے ہیں، جوتے الگ الگ سے، گاڑیاں، موبائل فون کی سہولت، ایک کلک پر ساری دنیا کی زیارت، ہر طرح کے معاملات، تو کیا یہ سب نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پرسش نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اور اس سے ہٹ کر آپ سوچیں، اللہ نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، سوچئے اگر ہاتھوں کے بغیر پیدا ہوتے تو کیا کر لیتے؟ کوئی جرت ہے کسی کی کوئی کچھ کر لیتا؟ اور اگر وہ محروم کر دے کسی نعمت سے تو کسی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ کچھ کر لے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے آگے؟ وہ مالک ہے۔ لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ بغیر عبادتوں کے، بغیر اچھائیوں کے وہ اتنا نواز رہا ہے۔ سو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں۔